من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون لن يضروكم إلا أذى وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس وباءوا بغضب من الله وضربت عليهم المسكنة ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. یہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 110 تا 112 تک آپ حضرات کے سامنے تلاوت ہیں. ان آیات کریمہ کا ترجمہ یہ ہے: کنتم خیر امہ، تم بہت سی امتوں سے بہتر ہو. کنتم خیر امہ، تم لوگ کئی امتوں سے بہتر ہو. اخرجت للناس، جنہیں نکالا گیا ہے لوگوں کے لیے. تأمرون، تم لوگ حکم کرتے ہو. بالمعروف، نیکی کا. وتنہون، اور تم لوگ منع کرتے ہو. عن المنکر، برائی سے. وتؤمنون باللہ، اور تم لوگ ایمان لاتے ہو اللہ پر. اور تم لوگ ایمان لائے ہو اللہ پر. ولو آمن، اور اگر ایمان لاتے اہل الکتاب، اہل کتاب. لکان، البتہ ہوتا. خیرا، بہتر. ایمان لانا لہم، ان لوگوں کے لیے. منہم المؤمنون، ان لوگوں میں سے کچھ ایمان لائے. وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ، اور ان میں سے اکثر
نافرمان ہوئے۔ لن یضروکم، ہرگز یہ لوگ تمہیں ضرر نہیں پہنچا سکتے، الا اذی، مگر کچھ اذیت۔ وَإِن يُقَاتِلُوكُمْ، اور اگر یہ لوگ تم سے قتال کریں، لڑیں، يُوَلُّوكُمُ الْأَدْبَارَ، تو تم سے پیٹھ پھیر جاویں، تمہاری طرف سے پیٹھ پھیر کر بھاگ جاویں۔ ثم لا ينصرون، پھر یہ لوگ مدد نہ کیے جاویں۔ ضربت، مسلط کر دی گئی، علیہم الذلہ، ان لوگوں پر ذلت، ان لوگوں پر ذلت، اینما ثقفوا، جہاں کہیں بھی یہ لوگ پائے جاویں، الا بحبل من اللہ، مگر اللہ کی رسی کے ساتھ، وحبل من الناس، اور لوگوں کی رسی کے ساتھ، وباءوا بغضب من اللہ، اور یہ لوگ لوٹے اللہ کے غضب کے ساتھ۔ ضربت، اور مسلط کر دی گئی، علیہم المسکنہ، ان لوگوں پر مسکنت، ذلت، ذالک بانہم، یہ اس وجہ سے کہ یہ لوگ کانوا یکفرون بآیات اللہ، انکار کرتے تھے اللہ کی آیات کا، انکار کرتے رہے اللہ کی آیات کا۔ وَيَقْتُلُونَ الْأَنْبِيَاءَ، اور قتل کرتے رہے انبیاء کو، بغیر حق، ناحق طور پر۔ ذالک، یہ اس وجہ سے، بما عصوا، کہ ان لوگوں نے نافرمانی کی، وَكَانُوا يَعْتَدُونَ، اور یہ لوگ ظلم کرتے تھے۔ ان آیات کریمہ سے قبل آپ لوگوں کے سامنے گزشتہ آیات کا شان نزول بیان ہو چکا کہ شماس بن قیس کی شرارت سے، جو کہ یہودی تھا، مسلمانوں کے وہ دو قبائل جو آپس میں اسلام لانے کے بعد بھائی بھائی ہو چکے، ان میں دوبارہ تنازع پیدا کر دیا گیا، جھگڑا پیدا کر دیا گیا۔ تو اللہ رب العزت نے گزشتہ آیات میں پہلے یہودیوں کو تنبیہ فرمائی کہ تم اس طرح مسلمانوں کو کیوں پریشان کرتے ہو، اور پھر مسلمانوں کو، اوس اور خزرج کو تنبیہ فرمائی کہ تمہارے درمیان اللہ کا قرآن اتر رہا ہے، اور تم لوگوں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں، پھر بھی اس کے باوجود تم لوگ آپس میں کیوں جھگڑا کرتے ہو، کیوں تم آپس میں جھگڑا کرتے ہو، اور لوگوں کے اکسانے پر کیوں ایک دوسرے کو قتل کرنے کے در پر تم لوگ آ پہنچے۔ پھر تیسرے قسم کے لوگ کہ جو مسلمان ہی تھے، لیکن نہ وہ جھگڑے کے اندر شامل تھے، نہ ہی جب اوس اور خزرج کے لوگوں کا جھگڑا ہوا ان کو منع کرنے والے تھے۔ تو اللہ رب العزت نے پھر انہیں سمجھایا کہ تم لوگوں کے سامنے تمہارے بھائی لڑ رہے ہیں، جھگڑ رہے ہیں، اور تم خاموش کس طرح بیٹھے، تم انہیں منع کیوں نہیں کرتے، تم انہیں جھگڑے سے
کیوں نہیں روکتے ہو؟ تو ان کو بھی اللہ رب العزت نے سمجھایا۔ تو گزشتہ آیات میں یہ آپ پڑھ چکے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ تم لوگ مدد کرو، انصرکم، تم لوگ مدد کرو، کن کی؟ ظالمن او مظلومن، ظالم کی بھی مظلوم کی بھی، تم لوگ مدد کرو ظالم کی بھی مظلوم کی بھی۔ حضرات بخاری شریف کی روایت ہے، حضرات صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی علیہم اجمعین نے فرمایا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مظلوم کی مدد کرنا تو سمجھ میں آتا ہے، لیکن ظالم کی مدد کس طرح کرے؟ ظالم کی مدد کس طرح کرے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ظالم کی مدد اس طرح کرو کہ اگر وہ ظلم کرے گا تو ظلم کے نتیجے میں کیا ہوگا کہ وہ ظلم کے نتیجے میں جب کسی شخص کو قتل کر رہا ظلماً تو اسے قصاصاً قتل کیا جائے گا، اور اس کے لیے آخرت میں بھی سزا ہوگی، گناہ گار ہوگا۔ تو تم اس کی مدد کرو کہ وہ ظلم سے رک جائے، ظلم سے رک جائے۔ جب تم اسے ظلم کرنے سے روکو گے تو پھر اسے کے حق میں فائدہ یہ ہوگا کہ وہ کسی کو قتل نہ کرنے کی بنا پر قصاصاً قتل کیے جانے سے محفوظ رہے گا، اور آخرت میں اللہ رب العزت کے غضب سے محفوظ رہے گا۔ تو ظالم کی مدد کرنے سے یہ فائدہ ہوگا ظالم کا، اور تمہیں فائدہ یہ ہوگا کہ تمہیں اجر ملے گا کہ تم نے انہیں روکا، تم نے انہیں روکا۔ ایک مرتبہ یہ ترغیب و ترہیب حدیث کی ایک کتاب ہے، اس میں یہ روایت منقول ہے، موجود ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ قبرستان سے تشریف لے جا رہے، تو ایک قبر سے جب گزر ہوا تو رک گئے۔ حضرات صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین بھی موجود تھے، تو وہ بھی رک گئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس قبر والے کو عذاب ہو رہا ہے۔ حضرات صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین نے پوچھا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کس بنا پر؟ تو فرمایا کہ یہ شخص ایک مرتبہ ایسے لوگوں کے پاس سے گزرا جو آپس میں جھگڑ رہے تھے، لڑائی کر رہے تھے، اور یہ خاموشی کے ساتھ گزر گیا، اس نے انہیں جھگڑنے سے نہیں روکا، ان کے جھگڑا کیے جانے سے نہیں روکا، تو اس لیے خاموشی کے ساتھ گزر گیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کو عذاب کے اندر مبتلا کیا کہ جب تیرے مسلمان بھائی جھگڑ رہے تھے، تیرے اگر منع کرنے سے وہ رک سکتے تھے تو تو نے روکا کیوں نہیں؟ وہ جھگڑے کے اندر کیوں آگے بڑھتے رہے؟ تو یہ خاموشی کے ساتھ گزر گیا کہ لڑ رہے ہیں تو لڑنے دو، میں یہاں سے گزر جاؤں۔ اسے دونوں مسلمانوں کو بھائیوں کو سمجھایا نہیں، جھگڑے سے روکا نہیں، تو اس بنا پر اللہ رب العزت نے اس کی پکڑ کی۔ تو اللہ رب العزت اس چیز کو پسند نہیں فرماتے کہ اللہ کے بندے جو کہ مومن ہو چکے ہوں، ایمان لا چکے ہوں، اور پھر وہ آپس میں ایک دوسرے بھائی کی عزت کو تار تار کرے، انگلیاں اٹھائیں، انہیں سزا دے، انہیں تکلیف پہنچائیں۔ یاد رکھے، اگر کسی مسلمان بھائی کے سامنے اسے ڈرانے کے لیے مزاحل کوئی چھری کا اشارہ کرتا ہے یا بندوق کا اشارہ کرتا ہے اسے ڈرانے کے لیے، تو یہ فعل اس کے لیے گناہ کبیرہ کا مرتکب ہے، اس کے لیے یہ گناہ کبیرہ ہے۔ اس طرح مزاحن بھی مسلمان کی طرف کوئی آلائے زخم، کوئی آلائے قتل کا اشارہ کرنا کہ جس سے دوسرا مسلمان بھائی ڈر جائے، جس طرح کے بچے عام طور پر
جب تک نابالغ ہیں ان کے تو گناہ بھی نہیں لکھے جاتے۔ جس طرح عام طور پر یوں ڈرانا ہوتا ہے کہ دروازے کے پیچھے ایک بچہ چھپ گیا یا ایک نوجوان چھپ گیا کہ باہر سے جیسے ہی کوئی آئے گا تو اچانک چیخ ماروں گا، ڈراؤں گا، تو اس طرح اس کا یہ عمل کرنا کہ ایک مسلمان بھائی اس کا دروازے سے باہر سے اندر داخل ہوا، فوراً اس نے اسے ڈرانے کے لیے چیخ ماری، دبکا دیا اور چلایا اور وہ اچانک ڈر گیا، تو یہ عمل کرنا ڈرانے کا اس کے لیے گناہ کبیرہ کا مرتکب ہے، اس کے لیے گناہ کبیرہ کا مرتکب ہے۔ تو یہ تو ایک اشارہ مزاحل قتل کرنے تکلیف پہنچانے کی غرض سے کرنا ہی بھی جب گناہ کبیرہ ہے، تو جو شخص جان بوجھ کے جھگڑ رہا ہے، لڑائی کر رہا ہے، اس کا کتنا بڑا گناہ ہوگا، آپ اندازہ کیجئے اس کا کتنا بڑا گناہ ہوگا۔ تو اللہ رب العزت ایسے لوگوں کو جو مسلمان ہیں اور آپس میں جھگڑے، یہ تو ایک بعد کی بات ہے، جو خاموشی کے ساتھ ان دو مسلمان جھگڑنے والوں کے پاس سے گزر جائے، وہ بھی اللہ کی پکڑ میں آتا ہے کہ تو نے ان کو کیوں نہیں روکا، تو نے ان کو کیوں نہیں جھگڑنے سے روکا، تو نے ان کو منع کیوں نہیں کیا۔ تو یہ تیسرے قسم کے لوگوں کے سامنے اوس اور خزرج کے لوگ جب آپس میں جھگڑ رہے تو اللہ رب العزت نے فوراً تنبیہ فرمائی کہ تمہاری موجودگی میں تمہارے مسلمان بھائی جھگڑے اور تم خاموش بیٹھے رہو، تم نے منع کیوں نہیں کرتے ہو، جھگڑے سے کیوں نہیں روکتے ہو، جھگڑے سے کیوں نہیں روکتے ہو۔ تو دو طرح کی چیزیں ہوتی ہیں، ایک ہے دعوت الی اللہ، ایک ہے دعوت الی اللہ، اور دوسری چیز ہے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، جس کا بیان اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت نے بیان فرمایا کہ تم بہت سی امت سے بہتر ہو۔ کیوں بہتر ہو؟ بہت سی امتوں سے تم لوگ بہتر ہو۔ اس امت کی فضیلت بیان کی جا رہی ہے، اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کے لیے فرما رہے ہیں۔ قیامت تک آنے والے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے بارے میں فرما رہے جو ایمان لا چکے کہ تم لوگ جتنی بھی امتیں ہیں سب امتوں سے بہترین ہو۔ کیوں ہو بہترین؟ تو فرمایا تم دنیا میں آئے ہو، تم اپنے لیے نہیں آئے، تم اپنے لیے نہیں آئے۔ آج تو یہ کی فتن ہے میری اور آپ کی، ہم سب کی، ہر نفسہ نفسی کا عالم ہے، ہر ایک کو اپنی ذات کی فکر ہے۔ جو دکانداری کر رہا ہے وہ دکان میں مشغول ہے، جو کھیتی باڑی کر رہا ہے وہ کھیتی باڑی میں مشغول ہے، جو دکانداری کر رہا ہے وہ دکانداری میں مشغول ہے، جو تجارت کر رہا ہے وہ تجارت میں مشغولیت اختیار کیے ہوئے، جو ہے کسی چوک پر کھڑا ہو کر چیزوں کو فروخت کر رہا ہے وہ اسی میں مگن ہے۔ تو ہر ایک کی اپنی ذات کی فکر ہے ہر ایک کو، باقی کسی کی کوئی فکر نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتلایا کہ بھائی اے میرے بندو، تم لوگ اپنے لیے پیدا ہی نہیں کیے گئے، بلکہ تم لوگ اخرجت للناس، لوگوں کے لیے پیدا کیے گئے ہو، اپنے لیے نہیں پیدا کیے گئے، لوگوں کے لیے پیدا کیے گئے ہو، اپنے لیے نہیں۔ اخرجت، تمہیں اپنے لیے پیدا نہیں کیا گیا، للناس، لوگوں کے لیے پیدا کیے گئے ہو۔ یہ بات پہلے دل میں بٹھا لو، اپنے لیے ہم میں سے کوئی بھی نہیں آیا کہ بھائی میرا تعلق صرف اپنی ذات کے ساتھ ہے، باقی میرا کسی سے کوئی تعلق نہیں۔ ہمیں اس لیے اللہ نے پیدا نہیں کیا، للناس، لوگوں کے لیے پیدا کیا ہے، لوگوں کے لیے پیدا کیا ہے۔ کیوں؟ کس اعتبار سے پیدا کیا؟ فرمایا تأمرون بالمعروف، کہ تم لوگوں کو نیکی کا حکم کرتے ہو، اور وتنہون عن المنکر، اور برائی سے تم لوگوں کو روکتے ہو۔ اب نیکی کا حکم وہی کرے گا نا جو خود نیکی کرنے والا ہوگا، برائی سے وہی روکے گا نا جو خود برائی سے رکنے والا ہوگا۔ جو خود ہی برائیاں کر رہا ہے وہ دوسروں کو
پشیمانگی کی وجہ سے کس طرح برائی سے روکے گا؟ اس کا ضمیر اس کے اندر یہ طاقت نہیں دے گا، اسے طاقت نہیں دے گا کہ دوسروں کو نیکی کا حکم کرے، کیونکہ وہ کھل کر جھوٹ بول رہا ہے، وہ کھل کر بددیانتی کر رہا ہے، وہ کھل کر جھگڑے کر رہا ہے، وہ کھل کر گالی گلوچ کا استعمال کر رہا ہے، وہ کھل کر نفرتیں کر رہا ہے، وہ کھل کر حسد کر رہا ہے، وہ کھل کر کینہ رکھ رہا ہے، وہ کھل کر شراب پی رہا ہے، وہ کھل کر حسد کر رہا ہے، وہ کھل کر جو ہے جوا کھیل رہا ہے، وہ کھل کر جو ہے شراب پی رہا ہے، جو ہے زنا کر رہا ہے، بدکاری کر رہا ہے، جب خود وہ سارے کام کر رہا ہے تو دوسروں کو وہ کیا نیکی کی طرف اس کا ذہن، اس کا دماغ دوسروں کو نیکی کی طرف جو ہے لانے کے لیے مشغولیت اختیار کرے گا؟ تو جب تک وہ خود نہیں ان چیزوں سے بچے گا، دوسروں کو نیکی کا حکم کرنا اس کے لیے مشکل ہو جائے گا، دوسروں کو برائی سے روکنا اس کے لیے مشکل ہو جائے گا۔ تو ایک ہے دعوت الی اللہ اور دوسری چیز ہے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر۔ دعوت الی اللہ، دعوت الی اللہ، اس کام کے لیے پہلی بات یہ ہر شخص کا کام نہیں ہے۔ دعوت الی اللہ ہر شخص کا کام نہیں ہے۔ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر یہ ہر شخص کا کام ہے۔ دعوت الی اللہ ہر شخص کا کام نہیں کہ جو بھی شخص جس کو دین کی خود ہی سمجھ نہیں، جس کو مسائل کا پتہ نہیں، جس کو احکامات کا پتہ نہیں، جس کو نماز روزے کی فرضیت کا پتہ نہیں، جس کی تلاوت درست نہیں، جس کے تلفظ درست نہیں، جس کو قرآن کریم کی تفسیر کا پتہ نہیں، جس کو حدیث مبارکہ کا پتہ نہیں، تو وہ شخص دعوت کا کام نہیں کر سکتا۔ ہاں وہ شخص امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا کام کر سکتا ہے۔ دعوت الی اللہ کا کام کس کا ہے؟ علماء کا، اہل علم کا، اہل علم کا کام ہے۔ اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر اسے جہلا بھی کر سکتے ہیں، اسے جہلا بھی کر سکتے ہیں، لیکن دعوت الی اللہ یہ علماء کا کام ہے، اہل علم کا کام ہے، اہل علم کا کام ہے۔ دعوت الی اللہ کے لیے اللہ رب العزت نے انبیاء اکرام علیہم الصلاۃ والسلام کو مبعوث فرمایا، مبعوث فرمایا، اور ہر نبی نے آ کر راہ راست سے بھٹکے ہوئے لوگوں کو راہ راست پر لے کر آئے، اللہ کے ساتھ لوگوں کے تعلق کو مضبوط کیا۔ یہ سلسلہ چلتا رہا، چلتا رہا، چلتا رہا، یہاں تک کہ اللہ کے رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے۔ آپ جب دنیا میں پیدا ہو گئے، آپ جب دنیا میں تشریف لے آئے، تو اب یہ نبوت کا سلسلہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر آ کر ختم ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب کسی نے نبی نہیں بن کر آنا، اب نہ کسی نے رسول بن کر آنا، یعنی اب کسی نبی نے پیدا ہی نہیں ہونا، اب کسی پیغمبر نے پیدا ہی نہیں ہونا، اب کسی رسول نے پیدا ہی نہیں ہونا۔ جس نے آخری پیغمبر بن کر پیدا ہو کر تشریف لانا تھا وہ پیدا ہو چکا، وہ تشریف لا چکا، اور اپنا بعثت نبوت کی فرضیت کے کام کو پایا تکمیل تک پہنچا چکا۔ اب کسی نبی نے پیدا نہیں ہونا، اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر آ کر دین کی تکمیل ہو گئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت ایک علاقے کے لیے نہیں، ایک ملک کے لیے نہیں، ایک زمین کے ٹکڑے کے لیے نہیں، بلکہ پوری انسانیت کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت، رسالت اور دین ہے، نبوت، رسالت اور دین ہے۔ اور پوری کائنات میں چاہے انسان ہو، چاہے جنات ہو، چاہے فرشتے ہوں، چاہے حیوانات ہوں، چاہے چرند پرند ہو، ہر ایک کا اب ایک ہی رسول ہے جس کا دین قیامت تک رہے گا، اور وہ ہے آخر الزماں پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس۔ تو اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے پردہ فرما گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا جو مقصد تھا اسے سنبھالا حضرات صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین۔ دین کو محفوظ کیا، قرآن کو محفوظ کیا، حدیث کو محفوظ کیا، احکامات کو محفوظ کیا، مسائل کو محفوظ کیا،
اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو محفوظ کیا، اور یہی کام اب امت کر رہی ہے، امت کے علماء کر رہے ہیں، امت کے صلحاء کر رہے ہیں، اب وہی کام یہ لوگ کر رہے ہیں۔ تو اب علماء کا کام ہے دعوت اللہ، اور جو اہل علم نہیں ہے ان کا کام ہے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر۔ جب وہ علم نبوت کے علم کو سیکھیں گے، قرآن کے علم کو سیکھیں گے، حدیث کے علم کو سیکھیں گے، اور ایک اپنی ایڈیاں مدارس کی چٹائیوں پر رگڑ رگڑ کر ایک باعمل عالم دین بن کر آئیں گے، تو پھر ان کے لیے حکم ہے کہ اب تم اس دین کو، اس علم کو دوسرے ناواقف لوگوں تک پہنچاؤ۔ اور جو جہالت کی بنا پر، علم سے ناآشنائی کی بنا پر دور تک گمراہی میں ڈوب چکے ہیں، انہیں گمراہی سے نکالو اور ہدایت کے راستے پر لے کر آؤ، یہاں تک کہ ان کے قلوب، ان کا سینہ، ان کے دماغ پوری طرح علم نبوت کے نور سے روشن ہو جائے۔ تو یہ کام اہل علم کا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم لوگ بہت سی امتوں سے بہتر ہو، یعنی تمام امتوں سے بہترین امت ہے یہ۔ کیوں بہترین ہے؟ کیونکہ یہ لوگوں کے لیے پیدا کی گئی، جو کام نبی کرتے رہے اب وہ کام یہ امت کرے گی، اور الحمدللہ کر رہی ہے۔ اپنے مقامات پر امت کے لوگ کر رہے ہیں۔ اگر کوئی بھی یہ کام نہ کرے، سب کے سب گھروں میں بیٹھ جائے، اور کوئی جماعت اس کام کے لیے نہ نکلے، تو پھر سمجھ لو اسی وقت قیامت قائم ہو گئی۔ جب تک یہ دعوت والا کام، جب تک یہ لوگوں کو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا کام اللہ کے نبی کی امت کرتی رہے گی، تب تک یہ زمین بھی آباد ہے، یہ آسمان بھی اپنی جگہ پر موجود ہے، اور یہ کائنات کا نظام چل رہا ہے۔ جو ہی یہ کام ہاتھوں سے گیا اور اس کام کو چھوڑ دیا، پھر سمجھ لو اسی وقت قیامت قائم ہو گئی۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم لوگ بہت سی امتوں سے بہترین ہو، تم لوگ بہترین امت ہو کہ لوگوں کے لیے پیدا کیے گئے، تأمرون بالمعروف، نیکی کا حکم کرتے ہو اور برائی سے روکتے ہو، وتؤمنون باللہ، اور اللہ پر ایمان لاتے ہو۔ تو اب ہم اپنے گریبانوں میں جھانک کر دیکھ لیں کہ ہمارے خاندان میں، ہمارے قبیلے میں، ہماری بستی میں کتنے لوگ ہیں جو اس کام کو کر رہے ہیں؟ کتنے لوگ ہیں جو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے کام کو کر رہے ہیں؟ کتنے لوگ ہیں؟ بہت کم لوگ ہیں جو یہ کام کر رہے ہیں۔ لیکن اگر امانت داری، دیانت داری کے ساتھ اس کام کو سنبھالا جائے، تو اللہ رب العزت ہمیں وہ مقام اور مرتبہ عطا فرما دے جو ہماری سوچ سے بھی بالا تر ہے۔ دین کی اشاعت، دین کی تبلیغ ہی کی بنا پر اللہ رب العزت نے ہمارے لیے دنیا کے اندر بہت سارے کمائیاں عطا فرما دی۔ سب سے عظیم کمائی ہمیں ملی مال غنیمت کی صورت میں۔ مال غنیمت کی صورت میں کس طرح ملی؟ مال غنیمت آتا ہے جہاد کے نتیجے میں، اور جہاد ہوتا ہے اعلاء کلمات اللہ کے لیے، کافروں سے میدان کے اندر لڑنے کے لیے، قتال کے لیے نکلنا۔ جہاد اس لیے ہوتا ہے، تو اعلاء کلمات اللہ کے لیے کافروں سے لڑنا، ان سے قتال کرنا۔ اب کافروں کا جو مال ہے، چاہے وہ شراب کے نتیجے میں ان کے پاس آیا، چاہے جوے کے نتیجے میں ان کے پاس آیا، چاہے زنا کے نتیجے میں ان کے پاس آیا، چاہے دھوکے کے ذریعے سے ان کے پاس آیا، چاہے لوٹ مار کے ذریعے سے ان کے پاس آیا، جب یہی مال کافروں کو شکست دینے کے بعد مسلمانوں کے ہاتھ میں آ جائے تو اس مال کو کیا کہیں گے؟ مال غنیمت۔ اور یہ مال جب اس کی حالت بدل گئی تو مسلمانوں کے لیے پاکیزہ مال ہو گیا،
بہترین مال ہو گیا، لیکن جب تک کافروں کے پاس تھا بدترین مال تھا، لیکن جب مال غنیمت کی صورت میں جب اس کی حالت اور کیفیت بدل گئی، مسلمانوں کے قبضے میں آیا تو یہ بہترین مال ہو گیا۔ تو اللہ رب العزت نے سب سے عظیم کمائی ان مسلمانوں کو مال غنیمت کی صورت میں عطا فرمائی، کہ یہ بھی ایک تبلیغ ہی کا ذریعہ ہے میدان جہاد میں نکلنا، اور مستقل دین کا ایک شعبہ ہے، اس سے ہم بھاگ نہیں سکتے، اس سے ہم بھاگ نہیں سکتے۔ اور میدان جہاد کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے بہت سارے لوگ جن کو اللہ نے چنا وہ کر رہے ہیں اپنے اپنے مقامات پر کافروں سے لڑ رہے ہیں۔ افغانستان میں دیکھ لو، کشمیر میں دیکھ لو، اسی طرح میں شام میں دیکھ لو، مختلف دنیا کے اندر یہ کام ہو رہا ہے۔ اور ملک کی دفاع کے لیے ملک پاکستان کی افواج کو دیکھ لو، سرحدوں پر جو کھڑی ہے مسلمانوں کے ایمان کے تحفظ کے لیے، مسلمانوں کے گھر بار کے تحفظ کے لیے، مسلمانوں کے دین کے تحفظ کے لیے، جو رات اور دن ایک کیے ہوئے ہیں ملک پاکستان کے افواج نے، تو یہ بھی جہاد ہی کے اندر ہر وقت موجود ہے۔ تو سب سے عظیم کام، عظیم کمائی مال غنیمت کی صورت میں اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو عطا فرمائی۔ دوسرے نمبر پر مال تجارت۔ جب ایک شخص اپنے گھر سے نکلتا ہے تجارت کے لیے، جب تجارت کرتے ہوئے سچائی کے دامن کو تھامتا ہے، امانت داری کے دامن کو تھامتا ہے، جب وہ لین دین کے معاملات کر رہا ہے، ساتھ میں مسائل بھی بتلا رہا ہے، ساتھ میں تبلیغ بھی کر رہا ہے، تو یہ تجارت جو تبلیغ کے ساتھ ہو رہی، مسائل کو بتلانے کے ساتھ ہو رہی، اللہ کی طرف دعوت دینے کے ساتھ ہو رہی، تو یہ اس کے نتیجے میں تجارت میں جو نفع مل رہا ہے، کمائی آ رہی ہے، یہ بھی عظیم کمائی ہے جو اللہ رب العزت نے عطا فرمائی۔ لیکن دیکھنا یہ ہے کہ کیا ہماری تجارتوں میں ہماری صداقت ہے، سچائی ہے، امانت ہے، سچ ہے، جھوٹ سے پاک ہے، بدیانتی سے پاک ہے، محفوظ ہے، اور اس کے اندر دوسرے کے دل آزاری تو نہیں ہو رہی، تکلیف تو نہیں ہو رہی۔ تو اگر ان چیزوں سے محفوظ اور حفاظت کے ساتھ، سچ کے ساتھ، امانت کے ساتھ، دیانت کے ساتھ، بھائی چارگی کے ساتھ، تبلیغ کے ساتھ آپ کی یہ تجارت ہو رہی ہے، تو اس کے نتیجے میں، اور جو تجارت ہو رہی ہے حلال چیز کی، شراب کی نہیں، جوے کی نہیں، نشہ آور چیزوں کی نہیں، بلکہ حلال چیزوں کے آپ تجارت کر رہے ہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ کی تبلیغ کے ساتھ کر رہے ہیں، تو پھر یہ کیا ہے؟ اس کے نتیجے میں جو کمائی ملنے والی ہے وہ بھی مال غنیمت کے بعد عظیم درجہ رکھتی ہے۔ اس کے ذریعے بھی دین پھیلا ہے۔ پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سے پہلے جو نبی آئے ملکوں کی طرف نکلے، تجارت بھی ہو رہی ہے، تبلیغ بھی ہو رہی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سارے اسفار کیے تجارت کے غرض سے، تجارت بھی ہو رہی ہے، تبلیغ بھی ہو رہی ہے۔ تو یہ ایک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے امت کے عظیم امتی ہونے کی نشانی ہے کہ تجارت کے اندر تبلیغ بھی ہو، امانت بھی ہو، دیانت بھی ہو، صداقت بھی ہو، اور بھائی چارگی بھی ہو، اور دھوکہ نہ ہو، فریب نہ ہو، بدیانتی نہ ہو، جھوٹ نہ ہو، اس کے ساتھ تجارت ہو، تو اللہ رب العزت تجارت کے زمرے میں جو نفع مل رہا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ عظیم کمائی ہے۔ اس کے بعد وہ کھیتی باڑی کرنے والا، کاشتکاری کرنے والا، جو کھیتوں میں بیل چلا رہا ہے، ہل چلا رہا ہے، اب اس کے آگے نہ پیچھے کوئی نہیں ہے، وہ تنہا ہے، کھیتی باڑی کر رہا ہے، کوئی گھر سے آ رہا تو پانی پہنچا دے گا، چائے پہنچا دے گا، کھانا پہنچا دے گا کھیتوں کے اندر۔ تو یہ یہاں پر جو خاموشی کے ساتھ کھیتی باڑی کر رہا ہے، تو یہ بھی نفع سے خالی نہیں ہے، اپنا نفع جو مل رہا ہے وہ تو مل ہی رہا ہے، لیکن جو اس کے محنت کے نتیجے میں گندم کی پیداوار ہو رہی، چاول کی پیداوار ہو رہی، سبزیوں کی پیداوار ہو رہی، اس سے اللہ کی مخلوق نفع اٹھائے گی۔ تو اللہ کی مخلوق کو نفع اٹھانے کے لیے محنت کر رہا، مزدوری کر رہا، اس کے نتیجے میں جو کمائی ملنے والی ہے، یہ تجارت کے بعد عظیم کمائی ہے، یہ تجارت کے بعد عظیم کمائی ہے جو اسے مل رہی ہے۔ تو یہ اللہ رب العزت نے یہ ایک دعوت کی ایک شکل ہے، نیکی کی ایک شکل ہے۔ یہ لوگ یہ نہ سمجھے
کہ ہم تبلیغ نہیں کر رہے، دین کا کام نہیں کر رہے، اگر یہ خدمتیں سر انجام دے رہے بازاروں میں یا کھیتوں میں یا سرحدوں پر، تو یہ عظیم دعوت کا کام کر رہے ہیں، عظیم دعوت کا کام کر رہے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ کیا ہی اچھا ہوتا اگر ایمان لے آتے اہل کتاب، تو ان کا ایمان لانا ان کے لیے بہتر ہوتا۔ اہل کتاب سے کون مراد ہے؟ اہل یہود، اہل نصارہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ سارے کے سارے ایمان لے کر نہیں آئے، کچھ ایمان لے کر آئے، قرآن بھی کہہ رہا ہے کچھ ایمان لے کر آئے۔ سب کے سب اہل یہود، اہل نصارہ ایمان لے کر نہیں آئے، بلکہ کچھ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے اندر یہودیت سے مشرف با اسلام جو ہوئے وہ کون تھے؟ حضرت ثعلبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ثعلبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اسی طرح پر حضرت عدی، حضرت مطائی کے بیٹے، وہ ایمان لانے والے، اسی طرح پر حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ ایمان لانے والے، بہت سارے صحابہ اکرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے اندر ایمان لائے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صحابہ اکرام کی تو یہ کیفیت تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب پکارے، جو مسلمان ہو گئے، جب دعوت دے رہے کہ نکلو جہاد کی طرف، نکلو میدان جہاد کی طرف، پھر وہ نہیں دیکھتے تھے کہ میرا کیا کام، کیا مصروفیت، کیا معاملات، سب کچھ چھوڑ کر اللہ کے راستے میں نکل جایا کرتے۔ جس طرح کہ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ بھی یہودیت سے نکل کر مشرف با اسلام ہوئے۔ ان کے ابا جان جو تھے ان کا نام تھا ابو عامر، وہ بہت ظالم قسم کا شخص تھا، اسلام کو، مسلمانوں کو ہر وقت نقصان پہنچانے کی کوشش میں لگا رہتا تھا۔ لیکن حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان جب ہوئے تو یہودیت سے نکل کر اسلام کی طرف آئے، اور ان کے اتباع رسول کی کیفیت یہ تھی کہ ان کی نئی شادی ہوئی، اور جو پہلی رات شادی کی گزری، اختلاط ہوا اہلیہ کے ساتھ، اختلاط کے بعد رسو کے وقت غسل فرمارے، ادھر سے غزوہ احد کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام پہنچا، آواز پہنچی، تو اسی حالت میں غسل کو ادھورا رکھتے ہوئے وہاں سے نکلے اور غزوہ احد میں شمولیت اختیار کی، اور اسی حالت میں شہید ہو گئے۔ پھر دیکھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے کہ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملائکہ غسل دے رہے، اس وجہ سے انہیں کیا کہا گیا؟ غسیل الملائکہ، کہ یہ لقب پڑ گیا حضرت حنظلہ رضی اللہ عنہ کو کہ فرشتے ان کو غسل دینے والے تھے۔ تو اللہ رب العزت کے پیغمبر کی، حبیب کی جنہوں نے اتباع کی اور لبیک کے ہی ایک ہی آواز پر سارا کچھ چھوڑ کر میدان جہاد کے لیے نکل گئے، تو اللہ رب العزت نے دنیا کے لوگ دنیاوی آنکھوں کے ذریعے دکھا دیا کہ میں اپنا معاملہ ایسے لوگوں کے ساتھ اس طرح کرتا ہوں، یہ سعادتیں اس طرح عطا فرماتا ہوں۔ تو اللہ رب العزت نے یہودیت میں سے بہت سارے لوگ مشرف با اسلام ہوئے، اور عیسائیت سے بھی بہت سارے لوگ مشرف با اسلام ہوئے، لیکن سارے کے سارے یہودی اسلام نہیں لے کر آئے، سارے کے سارے عیسائی اسلام لے کر نہیں آئے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے کیا ہی اچھا ہوتا اگر یہ لوگ ایمان لے آتے، اگر یہ لوگ مسلمان ہو جاتے۔ آگے آیات کی انشاءاللہ تفسیر میں کل بیان کروں گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم میں سے ایک کو دین اسلام کی صحیح سمجھ عطا فرمائے۔